ویسے تو معلوم ہے کہ آئرہ کے پیرنٹس بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہو رہا ہے دیکھ کے کہ زندگی کے اتنے بڑے موقع پہ اتنا بڑا دن اور آپ کا خاندان خوش نہ ہو، آپ کی فیملی خوش نہ ہو اور وہ آپ کو دلہن بنا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے۔ پتہ نہیں کیوں آئرہ کے لیے دکھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے تکلیف ہوئی یہ سین دیکھ کر کہ جس طرح سے وہ بے بس ہے اور اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ آئینے میں بہت اچھی لگ رہی ہو لیکن حقیقت میں تمہیں دیکھنے کو دل نہیں کر رہا۔ اٹ واز سو ہارٹ رینچنگ، اٹ واز سو ڈسٹربنگ ٹو سی۔ بے شک وہ غلط فیصلہ کر رہی ہو، بے شک وہ اپنی مرضی کو پیرنٹس کی مرضی کے آگے رکھ رہی ہے اور وہ ایک رسک لے رہی ہے، لیکن شادی تو ہے ہی نام رسک کا، شادی تو رسک کا ہی نام ہے۔ اگر سونے کے بنے ہوئے انسان کے ساتھ بھی آپ شادی کر لیں تب بھی کیا پتا سونے کی اس لیئر کے نیچے چھپا ہوا انسان کیسا ہے۔ یہ تو ایک رسک ہے، ایک بزنس انویسٹمنٹ کی طرح، چل گیا تو چل گیا، نہیں چلا تو لاس ہے، بلکہ شادی کو تو جوا کہا جاتا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا اس ایپیسوڈ میں، ان کے نکاح سے پہلے جو سینس تھے جہاں پہ وہ اپنے والد کو اپنے باپ کو منانے کے لیے گئی اور وہ کس طرح سے رو رہی تھی، اینڈ شی واز ایکسیپٹنگ دا فیکٹ کہ ہاں میں غلط کر رہی ہوں لیکن میرا دل اس پہ راضی ہے اور مجھے اس شخص سے محبت ہے تو مجھے کرنے دیں۔ اس معاملے میں نا مجھے کامیار کے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ اسے برا بھلا کہہ کر بھی خاموشی سے اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں۔ بے شک وہ اپنے بیٹے کو، کیونکہ جس طرح کی کرتوت کامیار کے ہیں اس سب کو دیکھنے کے بعد بھی ماں باپ کا سپورٹ کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آئرہ تو ویسے ہی پرفیکٹ بیٹی ہے نا، آئرہ تو پہلے ہی پرفیکٹ بیٹی ہے، آئرہ تو پہلے ہی ہر چیز بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے، تو اگر وہ ایک غلط فیصلہ کر بھی رہی ہے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تو اس کا سپورٹ سسٹم بڑھنا چاہیے فیملی کو، بجائے اس کو اکیلا چھوڑ دینے کے اور یہ کہہ دینے کے کہ دوبارہ ہمارے گھر مت آنا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اس معاملے میں کامیار کے پیرنٹس، کامیار کی دادی، کامیار کی فیملی بہت سپورٹیو ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا آئرہ کی بہن نے جس طرح سے اس کا ساتھ دیا اور جس طرح سے اس نے کہا کہ میں تو ہوں نا تمہارے ساتھ، میں کھڑی ہوں نا تمہارے ساتھ، میں سیلیبریٹ کروں گی، میں تمہیں دلہن بناؤں گی، میں تمہیں رخصت کروں گی، میں ہوں نا۔ ایک بڑی بہن والی ایک جو بات ہوتی ہے نا کہ جس طرح سے بڑی بہن کو سیکنڈ مدر کہا جاتا ہے، جس طرح سے وہ اپنے بہن بھائیوں کو بچوں کی طرح پالتی ہے، ان کو ٹریٹ کرتی ہے، تو صرف بچپن میں ہی نہیں ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری بڑے ہو کر بھی رہتی ہے کہ ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو بالکل کامیار کی دادی کی طرح آئرہ کی بہن جو ہے وہ سیم ہی ایکٹ کر رہی ہے وہ بھی۔ اور پتہ ہے کیوں کامیار اپنی دادی کو اتنی اہمیت دیتا ہے؟ کیونکہ اس کی دادی بھی اس کو اتنی اہمیت دیتی ہے، جس طرح اس کی دادی اس کے ہر برے صحیح فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بے شک وہ اسے سمجھاتی ہے لیکن اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اسے اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح کامیار جو ہے وہ ہر فیصلے میں اپنی دادی کو ماں باپ سے آگے آگے رکھتا ہے، اسی وجہ سے رکھتا ہے نا۔ تو خیر یہ جو شادی کے بعد کے سینس تھے وہ بہت ہی بکواس تھے، ایز این آڈینس بالکل مزہ نہیں آیا، سارا مزہ خراب کر دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ دلہن بنے اس کو دیکھ کر کامیار کا سارا غصہ سب ختم ہو جاتا اور وہ یہ کہتا کہ یہ تو لڑکی میری زندگی ہے تو اب مجھے مل گئی ہے تو اب میں سب بھول گیا ہوں سارے دکھ درد، لیکن جس طرح سے وہ ایکٹ کر رہا ہے، اس کو انتظار کروا رہا ہے، اس کو بے بس فیل کروا رہا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ کہیں سے بھی محبت نہیں لگ رہی۔ اور جس طرح سے وہ کلب میں جا کے دکھ منا رہا ہے، کس چیز کا دکھ؟ بے شک تم ہرٹ ہوئے ہو، بے شک تمہارے ساتھ برا کیا گیا ہے، لیکن اب وہ لڑکی 400 لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ کر، اور لوگ بھی کون یار، اس کے خونی رشتے، اس کی ماں باپ، ان کے ساتھ لڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، تو تمہیں اب کلبز میں جا کر اس چیز کو جو ہے وہ الکوہل یوز کر کے، اسموکنگ کر کے اس چیز کو تمہیں نہیں دکھانا چاہیے کہ مجھے تو فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا مجھے کامیار، اور بالکل ایک بہت بڑا ریڈ فوریسٹ لگ رہا ہے۔ ریڈ فوریسٹ ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن چلو یہ پھر بھی لگ رہا ہے، کیونکہ اس دکھ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی چلو کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر تمہیں وہ اتنی بری لگنے لگ گئی ہے، تمہیں غصہ ہو، تو یہ غصہ گلا شادی سے پہلے ختم کر لو نا، لڑ لو، ڈسکس کر لو، ایک دوسرے کو لڑ جھگڑ کے اچھی طرح دل صاف کر لو، اینڈ دین شادی کرو۔ شادی کے بعد بھی لڑنا ہے جھگڑنا ہی ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کر کیوں رہے ہیں؟